السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، ہر سال کے پہلے مہینے میں یعنی جنوری میں آخری اتوار کو ایک خاص دن کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا دن جس کو 126 سے زیادہ ممالک میں منایا جاتا ہے۔ جس دن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے ورلڈ لیپریسی ڈے۔ اس دن کا تعلق جذام جیسی مہلک بیماری کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یعنی اتوار کے گزرنے کے دوسرے دن، پیر کے دن، ہم اسی مرض کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی، جو کہ کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جذام ایک ایسی بیماری ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں بھی آیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جذام کس نوعیت کا مرض ہے؟ جذام دراصل اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو ایک انتہائی خطرناک مرض ہے۔ جی۔ پورے ہی جسم کو انوالو کر دیتا ہے اور انسان جو ہے بہت لاچار اپاہج زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا علاج کرایا جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے قابل علاج مرض ہے اور انسان دوبارہ سے اپنی ویسی کام اور دوسرا فیملی لائف اور سوشل سب کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ ایک قابل علاج مرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جذام جیسے مرض کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے اس مرض کے متعلق؟ یہ جذام جو ہے چند ایک ایسے امراض میں شامل ہے کہ جس کا تقریباً تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے ذکر۔ جی۔ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن شریف میں، اس کے علاوہ ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے رگ ویدا اور اتھرویدا، جاپانی شنو پریئرز اور ونے پٹا کی ان دوسری مذہبی کتاب ہے، تو ان سب میں تقریباً جو ہے ملتا ہے اس کا ذکر۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں جذام کے کیا حالات ہیں؟ یہ دنیا میں کن کن خطوں میں زیادہ نظر آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب اس مرض پر کسی حد تک فتح پا لی گئی ہے، یہ بات کتنی درست ہے؟ یہ کافی حد تک درست ہے۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ یعنی 1940 سے پہلے جو تھا جذام جو تھا ایک ناقابل علاج مرض تھا، جب تک اس کے لیے جو تھا ٹریٹمنٹ نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ آنا شروع ہوا، سائنس نے ترقی کی، میڈیسن دریافت ہونا شروع ہوئی، تحقیق ریسرچ ہوتی رہی، اور اب الحمدللہ یہ جو ہے 100% قابل علاج مرض ہے۔ اور اس میں اب کوئی ایسی بات نہیں۔ جہاں تک خطوں کا تعلق آپ نے پوچھا، تو 6 ممالک ایسے ہیں کہ جس میں پوری دنیا میں اگر جذام دیکھا جائے تو 70% جذام کے مرض ان 6 ممالک میں ہوتے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ انڈیا ہے۔ اچھا۔ ہاں، انڈیا ہے، پھر اس کے ساتھ نیپال ہے، جی، برما یا میانمار جسے کہتے ہیں وہ ہے، اس کے ساتھ انڈونیشیا ہے، پھر آگے اگر چلے جائیں تو برازیل اور مڈغاسکر۔ یہ وہ ممالک ہیں جن میں اب یہ مرض باقی بچا ہے؟ نہیں، بچا نہیں ہے، بچا تو مطلب پاکستان میں بھی ہے، جی، بنگلہ دیش میں بھی ہے، افغانستان میں بہت ہے، لیکن 70% جی 70% جو دنیا کا جو لیپریسی یا جذام کے مریض ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے جذام کے ہونے میں، اور مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا خواتین؟ بہت اچھا سوال پوچھا۔ اس میں دراصل جو ہے بالکل ینگ ایج میں یہ زیادہ، ینگ سے مراد یہ ہے کہ 10 سے 14-15 سال کی عمر کے لڑکیاں لڑکیوں میں یہ جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے، جو اس کا سروے ہوا ہے، اور مرد جو ہیں وہ زیادہ ان کی انوالومنٹ دیکھی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل۔ لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، عورتوں میں بھی ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی خاص ریشو بھی نہیں ہے۔ اور پیک ایج اگر اس کی بات کی جائے تو وہ 15-16 سال، 14-15-16 سال تک ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں میں، اس لیے کہ مردوں کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے، مرد جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایکسپوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ عورتیں کیونکہ گھروں میں رہتی ہیں، اپنے آپ کو دکھانے میں جو ہے وہ شرماتی ہیں، خاص کر جذام جیسے مرض کا، بالکل کیونکہ یہ تو بہت لیٹ مطلب پتہ چلتا ہے، تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس لیے جو ہے ابھی تک جو ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے اس کے حساب سے مردوں میں زیادہ ہے، لیکن یہ عورتوں میں میرا خیال ہے کہ تقریباً برابر ہی ہوگا۔ ڈاکٹر ندیم، جذام جیسے مرض کو انتہائی متعدی سمجھا جاتا ہے،
ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان لوگوں کی باقاعدہ کالونیز ہوتی تھیں جس کے اندر روٹی تک نیزے کی نوک پر پہنچائی جاتی تھی. بالکل صحیح. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ ان لوگوں کو اتنا الگ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں الحمدللہ اب تو بہت حالات بہتر ہو چکے ہیں. جذام کے مرض پہ قابو پا لیا گیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا دریافت ہو چکا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1940 سے پہلے جو تھا، جب تک اس کا جو تھا شافی مرض نہیں دریافت ہوا تھا، تو جو تھیں یہ لیپر کالونیز کہلایا کرتی تھیں، جو تقریباً دنیا کے ہر خطے میں تھیں. جی. چین میں، جاپان میں، انڈونیشیا میں، انڈیا میں، ویتنام میں، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں، جہاں جہاں پر بھی یہ لوگ پائے جاتے تھے، ان کے لیے جو تھے ان کو آئسولیٹ کر دیتے تھے. ان کو بہت دور جو تھا وہ رکھا جاتا تھا، تاکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہوا ایک چلتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ مرض یہ پھیلتا ہے. مرض لگ جائے گا. اگر اس نے چھو لیا ہمیں تو جو ہے یہ لگ جائے گا. تو بہت سارے ایسے بھی تھے مطلب مسکنسیپشن کے، مطلب اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. تو ان بیچاروں کو بہت مطلب ظاہر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں تھا، تو وہ لیبر کالونیز بنا دی گئی تھیں. وہیں پر وہ مطلب اپنی زندگی کے دن گزارتے تھے اور آخر جو تھا مر جاتے تھے. لیکن 1940 کے بعد سے جب سے دوائیں اس کی بالکل حتمی دوائیں جو ہوئیں، تو اب تو بہت مطلب ایک عام آدمی کو جذام ہے، رہ رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور کوئی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. جہاں اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا دوا کا، بند کر دی جائے گی. ناؤ از پرفیکٹلی نارمل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جذام یا کوڑ کے متعلق ایک چیز جو میں اور آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک رسائی کیسے حاصل کرتی ہے؟ جیسے ہوا کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے جی. اور کافی زیادہ پایا جاتا تھا کہ ایسا شخص جو کہ جذام کا شکار ہو اگر آبادی میں چلا آئے تو وہ ہوا جو اس کو چھو کر جا رہی ہے وہ بھی بیماری پھیلانے کا باعث بنتی ہے. جی. دراصل یہ ہوا کا کانسیپٹ بڑا پرانا ہے. ملیریا جو ہے شروع میں اس کے متعلق بھی جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس سے آدمی کو بخار چڑھتا ہے سردی لگ کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی بخار میں ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے پورے دن میں کہ وہ بخار چڑھتا ہے، وہ ہوا چلتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں تھا تو مر جاتے تھے لوگ. ملیریا جس کو ہو گیا اسے کہا خدا حافظ، اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. تو اسی طریقے سے جو تھا میل مینس بیڈ، اور ایئر سے ایریا، ملیریا جو بنا ہے بیڈ ایئر کے، ایک بری ہوا چلتی ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے. تو جذام کا بھی جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگتا تو انفیکٹڈ سے ہی ہے. جس آدمی کو جذام ہے وہ دوسرے کو لگا سکتا ہے یہ بیماری، اور وہ جو اس کا روٹ ہے وہ ہے نیزل ڈراپلیٹس انفیکشن. اگر وہ چھینک رہا ہے، کھانس رہا ہے، تو یہ بہت سانس کے ذریعے جو ہوتا ہے نا کہ آپ بھی اس کو انہیل کر سکتے ہو، جو بھی اس نے سراؤنڈنگ میں وہ چھینکا ہے یا کھانسا ہے یا تھوکا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی خطرناک ہوتی ہے. لیکن اگر وہ شخص ٹریٹمنٹ ہے، انڈر ٹریٹمنٹ ہے، اور اس نے صرف 2 ہفتے دوا کھا لی تو وہ انفیکشس فری ہو گیا. مطلب وہ یہ کہ اب وہ دوسرے کو نہیں لگا سکتا. اس نے دوا کھانا شروع کی، جراثیموں کا جو تھا وہ نکلنا اخراج جو تھا وہ رک گیا، وہ صحیح ہے. اب وہ رہے اپنے گھر میں رہے، اپنا کام کرے، جو کچھ بھی کرے، تو وہ انفیکشس فری ہو جاتا ہے. یہ جدید ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کا عمل کافی شہرت پا چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی بچے ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں. اس مناسبت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیپریسی کا جو جراثیم ہوتا ہے، جو جرثومہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی مشابہت ٹی بی کے جرثومے سے ہوتی ہے یا فیملی ایک ہی ہے وہ. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کو ٹی بی کے سلسلے میں بھی ایک ویکسین پرووائڈ کی جاتی ہے، پی سی جی. جی. اس کے ساتھ کوئی تحفظ منسلک ہے کہ لیپریسی سے بھی بچاؤ ممکن ہو؟ بالکل. مائکو بیکٹیریم جو یہ کلاس ہے، اس میں مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس جو کہ ٹی وی کرتا ہے، مائکو بیکٹیریم لیپری، اس کے علاوہ بھی مائکو بیکٹیریم دوسرے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی ویکسین نہیں آئی جو پراپر لیپروسی کے لیے ہو. لیکن جن بچوں کو یہ لگا ہوا ہوتا ہے بی سی جی، وہ قدرتی طور پر امیون ہو جاتے ہیں لیپروسی سے بھی، جذام سے بھی. تو یہ بی سی جی بہت اچھا ہے، لگنا چاہیے، ہر بچے کو لگانا چاہیے کہ اس سے جو ہے یہ اس کے چانسز جو ہیں بہت منیمائز، بہت کم ہو جاتے ہیں جذام کے. کہ فیوچر میں ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو مطلب ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ مطلب پیریفرل ایریا سے آتے ہیں، ناردرن ایریا سے آتے ہیں دوسرے، اور وہاں پر ویکسینیشن پراپر نہیں ہوتی. افغانستان سے آتے ہیں، دوسرے جگہوں سے آتے ہیں. تو جہاں پر تو الحمدللہ شہروں میں، اور اب تو ویکسینیشن پروگرام پورے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ. تو اس وجہ سے جو ہے جذام کے بھی آپ دیکھیں گے کیسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے، بہت کم ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابتدائی طور پر کس طرح کی علامات کے ساتھ یہ مرض ظاہر ہو سکتا ہے انسان میں؟
اس کا دراصل تعلق ایسا ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ہم. جی. ایک ہوتی ہے ٹیوبرکلوائڈ لیپروسی اور ایک ہوتی ہے لیپرومیٹس لیپروسی. جو ٹیوبرکلوائڈ لیپروسی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فردر اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. ہم بڑی یعنی چیزوں اس پر کی اقسام ہاں اس کی اقسام ہوتے ہیں. مطلب ٹیوبرکلوائڈ لیپروسی جو ہوتی ہے اس کے اندر آدمی کا ڈیفینس میکانزم اچھا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جلد انوالو ہوتی ہے, جلد اور نروس جو انسان کی نسیں ہوتی ہیں, جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہم احساس جاتا ہے کا جس سے کنٹرول کا تعلق جی ہے. جی جی کنٹرول کا تعلق ہے. تو وہ نروس جو ہیں پہلے انوالو ہو جاتی ہیں اور جلد انوالو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک داغ آتا ہے ریڈ کلر کا یا پرپل کلر کا یا کوپری کلر کا. وہ کہیں پر بھی جسم پہ ہو سکتا ہے, عام طور پہ چہرے پر ہوتا ہے یا پیچھے ٹرنک پہ بیک پر ہوتا ہے, سامنے بھی ہو سکتا ہے. وہ داغ جو ہے اوپر سے ابھرا ہوا ہوتا ہے جی. اور سینٹر سے پیل ہوتا ہے, کلر تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اب اور اس کے ساتھ اگر اس پہ ہاتھ پھیر کر دیکھا ہے, کیونکہ ہم تو اپنی اس کریں گے, تو اس میں پہلے تو جو نس اس داغ کے قریب ہوتے ہیں نا اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ مستقل درد ہوتا ہے نہیں, یا کبھی کبھی انٹرمیٹنٹ پین ہوتا ہے اور بعد میں وہ نس جو ہے موٹی ہو جاتی ہے, کارڈ لائک ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں اس کو چھوا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہو گیا, نرو محسوس ہونے لگتی ہے. بالکل ایک دھاگا یا ایک موٹی ڈوری سی محسوس ہو جاتی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو. اچھا, یہ جو ہے 1 2 3 4 میکسیمم 10 تک ہو سکتے ہیں ٹیوبرکلوائڈ. یہ پھیلتی نہیں ہے, یہ مطلب ایک ہی جگہ پر جو ہے نا وہ زیادہ تر کانسٹنٹ رہتی ہے اور اے سیمیٹریکل ہوتی ہے, کہیں پر بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کا امیون سسٹم اچھا, آپ کا دفاعی نظام اچھا ہے, اس کو بڑھنے نہیں دے رہا آگے. جی. دوسرا جو قسم ہے لیپرومیٹس لیپروسی جو کہلاتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جراثیم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ جلد پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جہاں یہاں پر جو تھے 1 یا 2 یا 5 یا 10 جو تھے جلد پر نشان آئے تھے, داغ آئے تھے, اس میں جو ہوتا ہے کئی 100 150 200 تک بھی داغ جسم پہ مختلف جگہوں پر ہو سکتے ہیں. سیمیٹریکل ہوتے ہیں, یعنی فیس کے ادھر ہوں گے تو ادھر بھی ہوں گے, کمر پہ پیچھے ادھر ہوں گے تو ادھر بھی ہوں گے, مختلف مطلب ایک ہی طرح کے پیٹرن کے وہ ہوتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں اور ہائپو پگمنٹڈ ہوتے ہیں, مطلب ان کا کلر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ہائپو پگمنٹڈ وہ کم ہو جاتا ہے. جی. اچھا, وہ یہ کم ہوتا ہے. اچھا, پھر اس میں جو ہوتا ہے لیپرومیٹس لیپروسی میں مطلب نہ صرف یہ کہ آپ کی جو جلد متاثر ہوئی بلکہ میوکس میمبرین یعنی اندر کا زبان, ہونٹ وغیرہ, یہ آپ کی آئیز, آپ کی ناک, یہ ساری چیزیں جو ہے انوالو ہوتی ہیں, یہ جگہیں زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں. اور پھر جو ہے اسے جو ہے کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو بعض اوقات آدمی بلائنڈنس کی طرف چلا جاتا ہے, آنکھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, زبان میں جو ہے وہ لابلیشن ہو جاتی ہے, منہ میں جو ہے وہ زخم یا السر وغیرہ ہو جاتے ہیں, یعنی اور بھی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ناک جو ہے اس کا ٹیزر پرفوریشن ہو جاتی ہے تو ناک بالکل جو ہے سیڈل نوز ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. بعض اوقات ناک کی یہ پوری ٹیپی اڑ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, کان جو ہیں لوبیلیٹڈ موٹے موٹے سے ہو جاتے ہیں اس میں. وہ علیحدہ سے اس میں خاص شکل ہوتی ہے جس کہتے ہیں لیونائن فیس, شیر کی طرح شکل بن جاتی ہے انسان کی, لیکن تھک ہو جاتی ہے اسکن, ڈرائی ہو جاتی ہے اسکن. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آ کر لیپریسی یا جذام کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا شو.